السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اب کی بار جو حملہ ہے وہ ہوگا باقاعدہ طور پہ رفح پہ۔ اسرائیل ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے ناظرین، اور وہ جو حملہ ہے وہ اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہوگا۔ رفح پر حملے کا مطلب ہے مصر پہ حملہ۔ یہ ایک طرح سے مصر پر حملہ ہوا ہے ناظرین، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودیہ ایک ہو چکے ہیں۔ مجھے سعودی عرب سے بہت شکایتیں ہیں، خاص طور پہ یہ کہ حج کے دوران آپ غزہ کے لیے دعا نہیں کر سکتے، آپ غزہ والوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، آپ کسی ریلی میں یا وہاں پہ فلسطین کا جھنڈا آپ نہیں لہرا سکتے سعودی عرب میں۔ یہ شکایتیں ہیں میری، لیکن اس کے برعکس سعودی عرب کو اپنی سالمیت کے مسائل بھی درپیش ہیں۔ ایران نے سعودی عرب کو ایک ایسی ڈیل آفر کی ہے کہ جس کے لیے سعودی عرب شاید اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ ایران کے پاس وہ طاقت ہے جس طاقت کو وہ بہت عرصے سے چھپائے بیٹھا تھا۔ تو دوستو، ایران کی طرف سے اس آفر کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران اگر اس ڈیل کی وجہ سے ایک ہو جاتے تو یہ مسلم امہ کے نہیں، یہ اوورآل دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک بن جائیں گے دنیا کے، کیونکہ ان کے پاس آبادی بھی ہے، ایرانیوں کے پاس حوصلہ بھی ہے، سعودی عرب کے پاس تیل کی دولت ہے بے تحاشا، ویسے بھی دولت مند ملک ہے، اور ایران کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، اسلحہ ہے، جذبہ بھی ہے۔ عربوں کے پاس تھوڑے جذبے کی کمی ہے، تو جب یہ مل جائے گا سوچئے تو پھر معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ ایک تو ناظرین یہ تو دوسری بڑی خبر ہے جو کہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تیسری بڑی خبر ناظرین کیا ہے، ان کی تفصیلات میں آپ کو بتا دوں گا کہ مصر کے ساتھ بہت بڑا ہینڈ ہو گیا ہے۔ مصر نے 1900 اگر میں غلط نہیں ہوں تو 79 یا 89 میں، میرے پاس ابھی آ جائے گی پوری ڈیٹیل، ایک ڈیل کی تھی اسرائیل کے ساتھ جس کا نام تھا کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز۔ اس کی دھجیاں اڑا دی اسرائیل نے کل رات، اور اب مصر جو ہے، جو کہ عرب ملکوں میں فوجی لحاظ سے سب سے مضبوط ملک سمجھا جاتا تھا، وہ اتنا کمزور نکلا ہے کہ پوری دنیا اور خاص طور پہ مسلم امہ مصر پہ ہنس رہی ہے۔ پہلے تو کمزوری ان کی یہ تھی نا کہ انہوں نے غزہ والوں کی کوئی مدد نہیں کی، یہ تو سب سے بڑی کمزوری ہے ان کی۔ اس کے علاوہ ان کے بارڈر پہ مار مار کے اسرائیل نے ان کا جیسے کہتے ہیں نا کہ دمبا بنا دیا، اس کے باوجود مصر کچھ نہیں کر سکا، ایک گولی تک فائر نہیں ہوئی ہے مصر کی طرف سے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کو دوں گا دوستو۔ آخر میں بات کرتے ہیں ترکی کی۔ ترکی نے آج سے چند روز پہلے، میں نے ہی اپنے ویلاگ میں خبر آپ کو دی تھی، ترکی نے آج سے چند روز پہلے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی معاہدے ختم کر دیے تھے، جس سے ترکی کو تقریباً $10 ارب کا نقصان ہوا تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، نقصان برداشت کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ کام ترکی کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ خیر، اب ترکی کے جو فورن منسٹر ہیں ان کا بہت بڑا بیان ہے۔ اب یہ بیان کیا جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں جب پڑھ کے سناؤں گا تو ہو سکتا ہے آپ میری بات کی تائید کریں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ترکی کے فورن منسٹر کا یہ بیان جنگ کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وی مسٹ اسٹاپ اسرائیل، ہمیں ہر حالت میں اسرائیل کو روکنا ہوگا، ایدر تھرو پیس اور بائی فورس، چاہے امن کے ذریعے یا چاہے جنگ کے ذریعے، طاقت کے ذریعے۔ یعنی ترکی اس بات پر آمادہ ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنا پڑی تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ پرسنلی میں ترکی کی باتوں پہ اتنا یقین نہیں کرتا ویسے، کیونکہ انہوں نے بہت دھوکہ دیا مسلم امہ کو۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تجارت بھی رکھی، رابطہ بھی رکھا، آنا جانا بھی رکھا، اور یہاں پہ وہ مسلم امہ کے لیڈر کا دم بھی بھر رہے تھے کہ ہم لیڈ کریں گے، خلافت عثمانیہ یہ وہ۔ تو مایوس کیا اسرائیل نے، ترکی نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بیان جو ہے بہت بڑا بیان ہے۔ اس بیان کے بعد ترکی حکومت کیا پریکٹیکلی کیا کرتی ہے وہ ناظرین اس میں دیکھنا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں سب سے اپنی بڑی خبر پہ جس کا میں نے ذکر کیا۔ ایران چیف، نیوکلیئر چیف، انہوں نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب مانتا ہے، اگر سعودی عرب اس بات پہ آتا ہے تو ہم سعودی عرب کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین۔ امریکہ نے اربہ ڈالر کا اسلحہ دیا سعودی عرب کو۔ سعودی عرب کو امریکہ نے اسلحے سے لیس کر دیا ہوا ہے، ہر طرح کا اس کے پاس جنگی طیارہ، جنگی ساز و سامان، ایمونیشن، توپیں، ٹینک، نئی ٹیکنالوجی سب موجود ہے اس کے پاس، سوائے نیوکلیئر پروگرام کے۔ امریکہ نے سعودی عرب کو نہ نیوکلیئر پروگرام دیا اور نہ کہیں سے لینے دیا۔ اسرائیل کو دے دیا، ان کو نہیں دیا۔
ایران نے تاریخ میں پہلی دفعہ، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب ایران کے معاملات اب کافی حد تک بہتر بھی ہوئے ہوئے ہیں، کافی کوارڈیل ہوئے ہوئے ہیں، کافی بھائی چارہ آج کل نظر آ رہا ہے دونوں ممالک میں۔ ایران نے جو یہ ڈیل دے دی ہے، اب ایران کہتا ہے کہ ہم ان کو یہ ڈیل دیں گے پیسفل پرپسز کے لیے۔ پیسفل پرپسز کے لیے ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ پیسفل پرپس یعنی بجلی پیدا کرنے کے لیے، اس ری ایکٹر چلانے کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کام کے لیے ہم سعودی عرب کے پاس اتنا تیل ہے، آپ سوچیں نا، اتنا تیل ہے، وہ نیوکلیر انرجی کے ذریعے بجلی پیدا کیوں کرے گا؟ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ تو اگر تو یہ بات ہو رہی ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کی کہ ایران سعودی عرب کو دے گا، تو پھر وہ ہتھیار بنانے کے لیے، کیونکہ ایران نے اسرائیل کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے دوبارہ ہم پہ حملہ کرنے کا سوچا تو یاد رکھو ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہمارا نیوکلیر، ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم ہتھیار میں کنورٹ کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ یعنی بیسکلی ایران کے پاس ایٹم بم ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ بٹس اینڈ پیسز میں پڑا ہو، اس کو تیار کرنا ہو، اس کے لیے ہفتہ چاہیے ہو۔ میں نے بڑی سادہ اور دیسی زبان میں آپ کو بتا دیا، ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بہت سے اور سائنٹیفک جو عوامل ہیں وہ کار فرما ہوتے ہوں گے، سائنسدان بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اچھا، اسرائیل از اگینسٹ اینی ٹرانسفر آف نیوکلیر ٹیکنالوجی فرام ویسٹ ٹو سعودیز۔ اسرائیلی جو کہ سعودیہ جو کہ ایک زمانے میں بہت بےتاب تھا اسرائیل کو قبول کرنے میں، اسرائیل بھی نہیں چاہتا کہ سعودی عرب کے پاس یہ ٹیکنالوجی آئے۔ کوئی اور عرب ملک بھی نہیں چاہتا کہ سعودی عرب کے پاس یہ ٹیکنالوجی آئے، لیکن ایران نے آفر کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب سے کی طرف سے اس سلسلے میں کیا جواب آتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ناظرین ہوگی ہے۔ آخری بات کر دیتے ہیں آپ کو، پھر ہم آپ سے وداع لوں گا۔ اسرائیل نے جو کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کا بیڑا غرق کیا ہے 1979 کے اندر ناظرین، یہ جو ہے وہ اکارڈز ہوئے تھے، اور اس کو فیلاڈیلفی ایکسس بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے دھجیاں اڑائی ہیں ناظرین، اور اکارڈنگ ٹو دا اگریمنٹ اسرائیل از ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹیشن اینی ملٹری یونٹس ان زون ڈی وچ کنسسٹ آف اے نیرو اسٹرپ آف لینڈ along the entire Egyptian border، جس کو رفح کہا جاتا ہے۔ اسرائیل اپنا ایک بھی فوجی ان علاقوں میں نہیں بھیج سکتا۔ یہ بیسکلی وہ علاقے ہیں جن کو مصر کنٹرول کرتا ہے۔ ان پر حملہ، مصر پر حملہ ہوگا، لیکن کل رات ہی رفح پہ جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اس کے بعد سے لے کے اب تک مصر خاموش ہے۔ عرب دنیا کا کوئی بھی ملک، سب سے مضبوط ملک فوجی لحاظ سے مصر کو مانا جاتا تھا، لیکن وہ بھی خاموش رہا، وہ بھی اپنے اوپر ڈھائے گئے ظلم پر خاموش ہو گیا۔ یہ حالت ہے ناظرین اس وقت مسلمانوں کی۔ ایک ملک ہے صرف ایران جس میں اتنا تپڑ ہے، جس میں اتنی جرت ہے کہ اس نے اسرائیل پہ حملہ کیا، ورنہ آج تک ان ملکوں کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ 1967 کی وار کے بعد ان لوگوں میں کبھی جرت نہیں ہوئی کہ اسرائیل کو اف تک بھی کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔